السلام علیکم ویورز، ایران کے خلاف امریکہ کی جو ایئر اسٹرائک کی کمپین ہم نے دیکھی گزشتہ چند دنوں سے مسلسل جو تقریباً 12-13 روز تک جاری رہی اوور دا ویکینڈ جو ہے اس کے اندر ایبرپٹلی ہم نے سسپینشن دیکھی۔ پچھلے گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایران کے اوپر کوئی ایئر اسٹرائک نہیں کی گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات جاری ہیں اور اگر ایران نے نتائج تسلیم نہ کیے اس کے تو انہیں سنگین نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انداز ہے، ان کا پولیٹیکل پارلنس ہے جس کے اندر وہ جو ہے وہ ایک اپنا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویورز، ایران جنگ اور یوکرین جنگ کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن دونوں کو ہم کلب نہیں کرتے، دونوں الگ الگ محاذ ہیں۔ لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویورز ایک پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ کا جو دائرہ کار ہے جغرافیائی طور کے اوپر وہ اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ویورز، کیسپین سی میں 24 گھنٹے پہلے ایرانی جہاز پہ یوکرین نے حملہ کیا اور ویورز اس حملے کے نتیجے میں ایران کا ایک جو ملاح ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے، اور کیف کا کہنا یہ ہے کہ 2 رشین جہازوں کو انہوں نے کیسپین سی میں اٹیک کیا، حملہ کیا، جو کہ فوجی ساز و سامان لے کے ایران کی طرف جا رہے تھے اور ایران نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا۔ اور ویورز، ماسکو میں کریملن کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیف سے پیدا ہونے والے خطرے کا خاتمہ ضروری ہے جو جنگ کو اب ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اور ویورز، اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو اسے ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویورز گزشتہ چند ہفتوں سے جو خبریں گردش میں تھیں کہ چیچن جانباز جو ہیں وہ ایران پہنچ چکے ہیں اور ایران کی جنگ کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حصہ لیں گے۔ ویورز، یہ وہ چیچن جانباز ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر یوکرین کے اندر برسر پیکار ہیں، اور دوسری طرف خبریں یہ تھیں کہ وہ ایران کے ساتھ مسلح جدوجہد کریں گے۔ ویورز، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو آج واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ویورز، دونوں لیڈر سائملٹینیسلی واشنگٹن کا وزٹ کر رہے ہیں ایک ریزن کی وجہ سے۔ ریپبلکن پارٹی کے جو سابق سینیٹر لنڈسے گراہم، جو آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کتنے پرو اسرائیلی تھے، کتنے زائنسٹ تھے اور کس طریقے سے ایران جنگ کے اندر وہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی کردار کو لے کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے اور جس طریقے سے ایران پہ حملوں کو سپورٹ کرتے تھے، ان کی اچانک ڈیتھ کے بعد جس طریقے سے ویورز نیتن یاہو اور زیلنسکی ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچے ہیں، دونوں ایک ریزن کے لیے پہنچے ہیں اور دونوں جو ہے جنگ کے محاذ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ویورز، زیلنسکی ڈونلڈ ٹرمپ پہ زور دے رہے ہیں کہ جنگ سے متعلق یوکرین اور یورپ کی جو حمایت کی جائے اور اس کے اندر فوجی ساز و سامان سے متعلق بھی بات ہوگی، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو ایک ایسے وقت میں واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے جب جنگ کو وقتی طور پہ ہم ابرپٹلی جو سسپینشن ہے 48 گھنٹے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات جاری ہیں۔ ویورز، یوکرین کی جنگ کو ایران کے ساتھ کسی طریقے سے ریلیٹ کرنا، اس کو کلب کرنا، ویورز اس کے پیچھے بھی زائنزم کے عزائم کافی کلیئر ہیں۔ ویورز، یوکرین کے کہیں یہودی اسرائیل کے اندر آباد ہیں اور جو پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں انہیں اسرائیلی گورنمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ ویورز، ایک طرف ایران اور رشیا کو ایک ہی برش سے پینٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور یوکرین کو قریب لے کے آیا جا رہا ہے، اور اسی کانٹیکس میں ویورز جو نیٹو کا سمٹ ہوا تھا ٹرکی میں جس کے اندر زور دیا گیا کہ یورپ اس سارے محاذ کو جوائن کرے، انہیں قریب لے کے آیا جا رہا ہے، اور نیٹو جو ہے وہ 31 دسمبر کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کی انٹرم فورس یہاں سے بیک آؤٹ کرے گی لیبنان سے، خبریں یہ ہیں کہ نیٹو وہاں کے اوپر اپنے فوجی ڈپلوائے کرنا چاہتا ہے۔ ویور، یہ ساری ڈیولپمنٹ اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ہمیں بگ تھیٹر آف وار یہاں کے اوپر نظر آتا ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں سنجیدگی کا پہلو کتنا ہے ویورز یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ویورز، خبریں یہ ہیں کہ عمان اور ایران کے درمیان جو مذاکرات پچھلے ہفتے میں 2 دن جاری رہے، اس کے بعد عمان نے گلف اسٹیٹ کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا اور وہ پلان ہینڈ اوور کیا گیا ایران کو، اور وہ بالکل اسٹیٹ آف ملاکا طرز کے اوپر آبنائے ہرمز کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ویورز، عمان اور گلف اسٹیٹس نہیں چاہتی کہ ایران اس اسٹریٹجک واٹر وے جہاں سے دنیا کا 1/5 آئل اور گیس کی سپلائی یہاں سے ہوتی ہے اس کو سوللی، اس کو اکیلا مینج کرے۔ ویورز، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ملاکا سے جو جہاز گزرتے ہیں وہ والنٹری کیپیسٹی کے اندر، وہاں پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات ہو، نیویگیشن کی ہو یا ریسکیو مشن کی ہو، والنٹری وہاں کے اوپر جو ہے پیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اسی ماڈل کو، اسی اصول کو آبنائے ہرمز کے اوپر بھی جو ہے لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایران سے متعلق جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کسی حد تک اس معاملے پہ لچک دکھا رہا ہے، لیکن وہاں کے جو ہارڈ لائنرز ہیں
کیا وہ فیکشن جو ہیں اس پلان کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے؟ ایران کی ارنا نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ عمان کے پلان کے اندر ایک کلوز ایسی تھی جو ایران کے مفادات سے متصادم تھی، جسے ایران نے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب ویورز اس پلان کو لے کے ایران کس طریقے سے جواب دیتا ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین۔ دوسری طرف ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جس طریقے سے گزشتہ 12-13 دن کے اندر کنزیکٹیولی اٹیک کیا، اسٹرائک کی وہاں پہ اسٹریٹجک ایسٹس کو، اور جس طریقے سے وہاں کے اوپر شہری اور صنعتی جو ڈھانچہ ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے حوالے سے ویورز ایرانی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ تقریباً 350 سے زیادہ سرکاری ملازمین لوگوں کو بچاتے ہوئے، ان کی خدمات انجام دیتے ہوئے، عوامی جو خدمات ہیں اس کے تحت جو ہے انہوں نے جامِ شہادت نوش کی ہے۔ اور ویورز جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 29 مارچ، اس سے متعلق جو ہے ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کئی تیل اور گیس کی تنصیبات جو ہیں انہیں وہ نشانہ بنایا گیا ہے، ایون اس میں ساؤتھ پارس جس کی ایک لیگ قطر کے اندر ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو بنیادی ڈھانچہ پچھلے 12-13 دن کے اندر جو اسٹرائکس کی گئی ہیں ایران کے اوپر، اس میں ویورز 12 کے قریب پل اور 2 سرنگیں جو ہیں ان کو اٹیک کیا گیا۔ اور جو بشیر شہر، ویوز میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اس کا کہ بشیر جو ہے وہ اس سٹی کے اندر ایران کی واحد نیوکلیئر جو بجلی گھر ہے وہ قائم ہے، اس کے ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا گیا، اس حد تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن کے بغیر اسے آپریشنلائز کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز وہاں پہ بشیر ایئرپورٹ کے اوپر جو مسافر بردار طیارہ تھا جو خریدا گیا تھا ریسنٹلی، اس کو بھی ڈائریکٹ نشانہ بنا کے مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا گیا۔ جبکہ ویور دوسری طرف گیس اور تیل کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ایران کا کہنا ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے متاثر ہوئی ہے، اور ان کی جو اسپوکس پرسن ہے فارن منسٹری کی فاطمہ مہاجرانی، وہ کہتی ہیں کہ 230 ملین مکعب میٹر گیس کی پیداوار کی جو ایران کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے تیل کی پیداواری صلاحیت بھی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ ویورز ایران یومیہ تقریباً 100 ملین لیٹر پیٹرول پیدا کرتا ہے، لیکن ویورز اپنی ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کسی حد تک تیل کو امپورٹ بھی کرتا ہے، جبکہ ویورز ایران کی منسٹری کا کہنا ہے کہ یہی پیٹرول درآمد کرنے کے اندر ان کی خطی رقم جو ہے وہ مختص ہو جاتی ہے، جو کہ بنیادی اشیاء ضروریہ، ادویات اور کارخانوں کا خام مال لے کے آنے سے متعلق بھی خرچ ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران جو نقصان ہوا ہے امریکہ کا ریجن کے اندر، جو اخراجات اٹھانے پڑے ہیں، یہ ہم ان پیسوں سے پورے کریں گے جو امریکہ نے ایران کے بلینز آف ڈالر فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے، انہیں قابل استعمال بنائیں گے اس جنگ کے اخراجات پورا کرنے کے نتیجے میں۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ 17 تاریخ کو جو انٹرم ڈاکومنٹ پوری دنیا نے دیکھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا، اس میں یہ کلوز موجود تھی کہ ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے خلیجی ریاستیں وہاں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گی، اور سرٹن پورشن تقریباً 6 سے 8 بلین ڈالر جس کے حوالے سے خبریں تھیں کہ وہ قطر جو ہے ہینڈ اوور کرے گا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات سے دوبارہ سے پھرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک خاص پیٹرن ہے اور کنجینیٹل لائر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور یہ چیز جو ہے پوری دنیا ان کے گھر سمیت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے، اور یہی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ فردر مزید پروسیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ویورز، ابھی 2 دن کے پاس کے بعد جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئل کی پرائسز 2.2% گر گئی ہیں، تقریباً $88 سے نیچے برنٹ کروڈ آ چکا ہوا ہے، اور خطے کے اندر جو ثالثی سے متعلق کنٹریز ہیں قطر، پاکستان، وہ دوبارہ سے ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ لیکن ویور دوسری طرف ہوتھیز نے جس طریقے سے اٹیک کیا کہ ہوتھیز کس طریقے سے آبنائے ہرمز کی طرز کا ایک پورا بلاکیڈ وہاں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، اور اس پیٹرن کو وہ نارملائز کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور ویورز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ پہ عراق کی سرحد سے ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں جسے وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور جس کے اوپر ایران کے وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ویور جس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال تھی جب ہوتھیز نے ابا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس طریقے سے ریڈ سی کے اندر باب المندب کو بند کر کے سعودی ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی، جس کے بعد پاکستان کو ایک سٹرن میسج جو ہے وہ بھیجنا پڑا ہوتھیز کو کہ اگر آپ پاکستانی جہازوں پر جن پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا اگر آپ اٹیک کریں گے تو پھر آپ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے اندر آئیں گے، اور پاکستان اپنے قومی مفاد، تحفظ اور خود مختاری کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔
بیکاز اس سارا معاملہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے اور پاکستان بڑا سوچ سمجھ کے اس سارے معاملے کو اور اس محاذ کو ایران کی جنگ سے الگ کر کے دیکھ رہا ہے. وہ بالکل ہوسیز کے معاملے کو ایران کے ساتھ جوڑ نہیں رہے. اور ویورز میرے خیال میں پاکستان کی یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ جو ہے ہم نے دیکھی گزشتہ 4 مہینوں کے دوران کہ ہم سیکٹیرین لائنز کے اوپر اس چیز کو نہیں قریب آنے دینا چاہتے, کیونکہ یہی وہ نفیریس پلان ہے اسرائیل کا کہ کسی طریقے سے جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ سعودی عربیہ تک بڑھا دیا جائے, اور پھر دوسری طرف یوکرین کے محاذ کو ویورز قریب لے کے آنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس میں زائنسٹ جو ایجنڈا ہے ویورز وہ بڑا کلیئر ہمیں نظر آتا ہے یہاں کے اوپر. اور ویورز اسی ٹائم کے اوپر جب کیسپین سی میں یوکرین کی جانب سے ایرانی جہاز کو ہٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ نیتن یاہو اور زیلنسکی ایک ہی چھت کے نیچے لینڈسے گراہم کی آخری رسومات میں شرکت بھی کر رہے ہیں, ان کی ملاقات بھی متوقع, اور پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی مل رہے ہیں. اور یہ ڈاٹس کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر کے پکچر جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ کلیئر نظر آتی ہے. جبکہ ویور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اس جنگ کو لے کے جس طریقے سے تحفظات پائے جاتے ہیں اور لوگوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا سڑکوں کے اوپر آ کے, اور پھر جس طریقے سے سروے وہاں پہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں مسلسل 4 مہینے سے ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہوئی ہے, اور اس جنگ کو لے کے کافی حد تک لوگ عدم اطمینان کا شکار ہیں. اسی طرح کا ایک دوبارہ سروے ویوز 24 اور 26 جولائی کو رائٹرز اور اپسوس جو ریسرچ ایجنسی انہوں نے کنڈکٹ کیا, جس کے تحت ہر 3 میں سے 1 امریکن جو ہے وہ اس جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف میجورٹی کا سروے میں کہنا ہے ویوز کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اہداف اپنے گولز کو ایکسپلین کرنے میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں. اور ویوز ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ اکارڈنگ ٹو دس سروے وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ڈکلائن کی طرف ہے, تقریباً 37% اپروول ریٹنگ ہے ان کی. اور ویورز یہ چیز ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ کرے گی جو 3 نومبر کے انتخابات ہیں. اور دوسری طرف نیتن یاہو اپنے انتخابات کے حوالے سے اس وقت کمپین کرنے کے لیے ہی امریکہ میں موجود ہے. ویورز ایک طرف ویسٹ بینک کے اندر جو ان کا خاص نعرہ تھا کہ ہم یہاں پہ انلیگل سیٹلمنٹ انہیں ایکسپینڈ کریں گے, اور ہم دیکھتے ہیں وہاں کے اوپر کس طریقے سے اٹیک کیے جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے سینٹرل غزہ کے اندر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں, اور لیبنان کا محاذ بھی ویورز اس وقت جو ہے وہ تھما ہوا نہیں ہے. وہاں کے اوپر بھی اسرائیلی جس طریقے سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں وقفے سے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کیونکہ یہی ان کا گڈ گورننس کا ماڈل ہے. یہی نیتن یاہو نے بیچا وہاں پہ عوام کو, اور جو وہاں کے اوپر ایسے ایلیمنٹس ہیں عوام میں جو سپورٹ کرتے ہیں نیتن یاہو اور ان گروپس کو جن کی نمائندگی بزالل سموٹریچ اور بین گویر کرتے ہیں, یہ سارا نیریٹو ویورز ہمیں بتاتا ہے کہ نیتن یاہو اس وقت کمپین کرنے کے لیے ہی امریکہ میں موجود ہیں, اور وہ اس ریجن کے اندر جو جنگ ہے اسے اپنی کمپین کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ کے شعلے وہ کسی صورت میں بھی بند ہوں. اور ویورز ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کے لیے جو سیز فائر کیا ہے اس کے پیچھے کیا واقعی مذاکرات ہیں, یا ویورز جو دنیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل پریس میں بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود جو ہے منیشن جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں جو جنگ کے ابتدائی 40 دنوں کے اندر کنزیوم کر دیے گئے تھے. اور ویورز جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ 40 دن کی جو انٹینس بیٹل تھی اس میں سوفسٹیکیٹڈ ویپن جس کے اندر ڈیفینیٹلی جو انٹرسیپٹرز تھے پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز, اور وہ ویپنز جنہیں اتنا آسان بنانا نہیں ہوتا, جنہیں ٹائم جو ہے وہ اپنا درکار ہوتا ہے, وہ سارے ویپن جو ہے اس کا بڑا چنک کنزیوم کر لیا گیا تھا اس جنگ میں. اور بے شمار خبریں بار بار آتی رہیں. آپ کو ٹیڈ پوسٹل کا میں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں اس طریقے سے کام نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے تھاٹ سسٹم ڈیوڈ سلنگ ہو گیا, آئرن ڈوم ہو گیا, وہ بھی اسرائیل کے اندر اس طریقے سے انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہا. جب ایران کے بیرج وہاں پہ گرتے تھے جس کے اندر انہوں نے ڈبی میزل بھی وہاں کے اوپر پھینکے اور وہ ایگزاسٹ ہو گیا اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس میکانزم ہے. یہاں پہ بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے پاس جو جنگ سے متعلق سوفسٹیکیٹڈ ویپن تھے اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ سٹاک پائل میں کمی ہوئی ہے. اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پینسلوینیا کے اندر وار کالج میں جو وار مشین بنانے سے متعلق جو ادارے ہیں جو دفاعی ساز و سامان بناتے ہیں ان کو کہتے نظر آئے کہ ویپن بلڈ کریں اور جلدی جو ہے وہ اسلحہ بنائیں. اور آپ کو یاد ہوگا ویورز جنگ کے ابتدائی دنوں کے اندر انہوں نے جو اپنے وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کال کی تھی اور اس کے بعد جو خبریں لیک ہوئی تھیں اور ڈیفنس انڈسٹری کے جو سی ایوز نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ 2030 سے پہلے یہ انٹرسیپٹرز آپ کو پرووائڈ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ویورز میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1700 کے قریب ایرانی ڈرونز اور میزل جو اس جنگ کے دوران پھینکے گئے ان کو انٹرسیپٹ کرنے ان کو روکنے کے اندر امریکہ کے ڈرونز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہوئے ہیں.
48 گھنٹوں کا پاز اس لیے لیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کو شوکیس کر رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کسی سطح پہ بھی جاری نہیں، سوائے جو عمان کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے اور جو عباس اراغچی نے ابھی ریسنٹلی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے ٹیلی فونک کنورسیشن کی اور عمان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کی، اسی جو اسٹیٹ آف ملاکا کا جو پلان ہے اس کو لے کے. اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ اس وقت ڈائریکٹ کوئی مذاکرات جاری نہیں ہے. اچھا ویور، دوسری طرف بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے جس پہ ہم کل بات کریں گے کہ کویت نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلق کے حوالے سے جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط کر دی ہیں. ویورز، یہ معاہدہ انٹرسٹنگلی 3 سال پہلے 11 جون 2023 کو پاکستان اور کویت کے درمیان سائن ہوتا ہے، لیکن سرکاری جو شاہی فرمان جاری ہوا ہے اس کے مطابق تعاون کا جو فریم ورک ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ 12 کے قریب ویورز کلاز ہیں اس معاہدے کے اندر ہے. اور ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پہ پاکستان پہنچ رہے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد کیا ہے اور اس معاہدے کے اندر جو 12 شقیں ہیں ان شقوں کی نیچر کیا ہے ویورز، اور اس کے اندر پاکستان نے کیا گارنٹی دی ہوئی ہیں، اور کیا یہ معاہدہ کسی طریقے سے سپٹمبر 2025 میں سعودی عربیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے مختلف ہے، یا اس کے اندر بھی کویت کو اسی طریقے سے گارنٹیاں دی گئی ہیں کہ کویت پہ اٹیک پاکستان پہ اٹیک تصور ہوگا. ویورز، اس سارے معاملات پہ بات کریں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.